کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، صدر مجلس، بہتے برتن اکٹھے نہ کرو، سائڈ سے کرتے ہیں. جزاک اللہ. پلا دو، گرم ہو جائے گا. دودھ پلا دو مہمانوں میں. پچھوں دیو کے پلا دو. صدر مجلس جناب حضرت مولانا میاں عبد الوحید صاحب اشرفی دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر رونق افروز دیگر علماء کرام اور سامعین مکرمین میں تشریف فرما آپ سب حضرات، اللہ تعالی ہم سب کی آمد بیت السالکین کے اس اجتماع میں، اس جامع مسجد میں قبول و منظور فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں یوں ہی اکٹھا فرما دے. اونچی آواز سے آمین کہہ دیں. یہ میرا بیان شروع ہونے سے پہلے پہلی صف میں بیٹھے جوان بھائی نے 3-4 نعرے لگا کر کوئی 4-5 اکٹھے موضوع میرے سپرد کر دیے ہیں. کامیاب نعرے باز وہی ہوتا ہے جو مقرر کو مختلف موضوعات دے دے. تو ذرا اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ ہم اپنی بات آگے کریں. ہمارے علماء نے اور فقہائے امت نے کہا تھا کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو آہستہ آمین کہنی ہے. ہم بھول گئے، فقہاء کی بات سمجھ نہیں سکے. انہوں نے کہا تھا نماز میں آہستہ کہنی ہے، ہم نے کہا سرے سے نہیں کہنی. تو اس بھول چوک کو رفع کیجئے، غلط فہمی کو دور کیجئے. ذرا آواز سے آمین کہیے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دے. دوستو، مجھ سے پہلے برادر مکرم جناب حضرت مولانا زید حسین رشیدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے تھے. میری نوک زباں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت جاری کی ہے. حسن اتفاق ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کریم نے اپنے 4 صفاتی ناموں کا ذکر کیا، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے ذکر میں نبی کے 4 فریضوں کا ذکر کیا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو جانشین ہوئے، اللہ نے قرآن کریم میں ان کے بھی 4 ہی فریضے بیان فرمائے. لگتا یوں ہے کہ یہ دنیا جتنی دور چلی جائے یہ گھوم گھما کے 4 یاروں کی محبت کے نیچے ہی اچھی لگتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے کائنات کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، کائنات کی ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے. تسبیح بیان کرتی ہے پروردگار عالم کی. پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اپنی 4 صفاتی نام بیان کیے. کتنے جی؟ الملک،
القدوس العزیز الحکیم. اللہ وہ ہے جو ملک ہے. ملک کہتے ہیں ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت نہ کسی کی ووٹ کی محتاج ہو، نہ سپورٹ کی محتاج ہو، نہ نوٹ کی محتاج ہو. اس کی بادشاہت شروع سے ہے آخر تک رہے گی، ابتدا سے ہے انتہا تک رہے گی. دنیا کے اندر عدل بدل اتھل پھتل جاری رہے گی، نسلیں آتی جاتی رہیں گی، جغرافیائی تقسیم رہے گی، نسلوں کی نسلیں تقسیم ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن خداوند قدوس کی شہنشاہت کو نہ کبھی زوال تھا نہ کبھی ہوگا. جس کی بادشاہت سدا بہار ہو، اس کی صفت کیا ہے دوستو؟ الملک، بادشاہ. نمبر 2، پروردگار عالم نے اپنا دوسرا نام بیان فرمایا القدوس. قدوس کہتے ہیں بے عیب. توجہ فرمائیے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر کمزوری بھی ہوتی ہے، عیب بھی ہوتا ہے. کمزوری بھی ہوتی ہے، عیب بھی ہوتا ہے. عام انسانوں میں سے نبیوں کے اندر عیب تو نہیں ہوتا، کمزوری ہوتی ہے. اللہ ایسی ذات ہے جس میں عیب بھی کوئی نہیں، کمزوری بھی کوئی نہیں. توجہ ہے بھائی؟ اللہ نے اپنی ایک صفت کون سی بیان فرمائی؟ القدوس. قدوس کا مطلب بے عیب. کائنات کے ہر بندے میں عیب بھی ہے، کمزوری بھی ہے. عیب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا ہو جانا. عیب کسے کہتے ہیں؟ بدنگاہی کا ہو جانا. عیب کسے کہتے ہیں؟ خلاف شریعت بات کا زبان سے جاری ہو جانا. عیب کسے کہتے ہیں؟ خلاف شریعت کسی کام کی طرف طبیعت کا چلا جانا. اور کمزوری کسے کہتے ہیں؟ بھوک لگ گئی تو کھانا کھانا، پیاس لگ گئی تو پانی پینا، جوانی آ گئی تو نکاح کرنا، نکاح ہو گیا تو اولاد کی طلب پیدا کرنا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں کمزوریوں میں. ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، عیب بھی ہے اور کمزوری بھی. توجہ ہے جی؟ ہم سے ایک بڑا منصب ہے عام ایمان والوں سے. اس منصب کا نام ہے منصب نبوت. نبیوں کے اندر عیب نہیں ہوتا، کمزوری ہوتی ہے. مثلا کوئی نبی ایسا نہیں جس کی کبھی نگاہ بہکی ہو. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی کبھی زبان بہکی ہو. کوئی نبی ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہوا ہو. یہ عیب ہے اور ہر نبی عیبوں سے پاک ہے. لیکن نبیوں میں کمزوری ہوتی ہے. کمزوری کیسے؟ نبی کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگ گئی تو پانی پیتے ہیں، تھکاوٹ آ گئی تو نیند کرتے ہیں، جوانی میں آ گئے تو نکاح کرتے ہیں، نکاح ہو گیا تو اولاد مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کمزوریاں. عام لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. نبیوں میں عیب نہیں ہوتے، کمزوریاں ہوتی ہیں. اللہ وہ ہے جو عیب سے بھی پاک ہے، کمزوری سے بھی پاک ہے. توجہ ہے جی؟ جس میں عیب بھی کوئی نہ ہو، جس میں کمزوری بھی کوئی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدوس. کوئی عیب، کوئی کمزوری اس کو چھو کر نہیں گزرتی. اس کی بادشاہت پہ کوئی زوال نہیں ہے، اس کی بادشاہت پہ کوئی فنا نہیں ہے. مولانا زید حسین رشیدی صاحب آیت الکرسی آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں کہا کرتا ہوں اور بڑی غیر فرقہ وارانہ بات، غیر اشتعال انگیزی پہ مبنی بات، جو توحید نبی کا ادب نصیب کر دے وہ ہے اصل توحید. جس توحید میں نبی کا ادب نہ ہو وہ اشاعت توحید تو ہے، توحید نہیں. مثال کے طور پر شیطان جو ہے یہ اللہ کی توحید کا قائل ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. قال فبعزتک، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. جو اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے وہ اللہ کی توحید کا قائل ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بڑائی کا قائل ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عظمت کا قائل ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا شیطان کو عقیدہ توحید اس کے کسی کام آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ آدم نبی کا ادب نہیں کیا، آدم نبی کی تعظیم نہیں کی،
توحید وہ معتبر ہے جس میں نبی کا ادب ہو، توحید وہ معتبر ہے جس میں نبی کی تعظیم ہو، نبی کی بے ادبی ہو، عقیدہ توحید ہے تو یہ ہے شیطانیت۔ نبی کا ادب ہو اور عقیدہ توحید ہو، یہ ایمان ہے ابو بکر صدیق کا، یہ ایمان ہے فاروق اعظم کا، یہ ایمان ہے عثمان ذی النورین کا، یہ ایمان ہے علی المرتضیٰ کا، یہ ایمان ہے صحابہ کرام و اہل بیت عظام کا، یہ ایمان ہے فقہائے امت و محدثین امت کا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں وہ توحید کا عقیدہ عطا کر دے جس میں نبی کا ادب ہو، آمین کہہ دیجئے۔ وہ بھیج دیا ان پڑھوں میں جو پہلے ہی پڑھے لکھے، ان کے اندر رسول کو بھیج کر ان کو با کمال بنانا، یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ نے ان پڑھوں میں نبی کو بھیجا، نبی نے محنت کی، اپنے نور نبوت کی کرنیں اپنے لوگوں پر ڈالی، کوئی نکھر کے ابو بکر بن گیا، کوئی نکھر کے فاروق اعظم بن گیا، کوئی نکھر کے عثمان ذی النورین بن گیا، کوئی نکھر کے علی المرتضیٰ بن گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور آئے تو آپ کا نور نبوت پوری کائنات میں چھا گیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا کیا امیین میں، امی کسے کہتے ہیں؟ تعلیم سے دور، ان پڑھ۔ لیکن دوستو ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے یہی امی کا خطاب بطور صفت، بطور کمال اپنے نبی کو عطا کر دیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، ایمان لاؤ اس رسول پر جو نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ جب امی کہا جائے گا عام بندے کو تو ترجمہ اور ہوگا، جب امی کہا جائے گا نبی کو تو ترجمہ اور ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے، کسی نے کہا مولانا اللہ نے قرآن پاک میں نبی کو امی کہا، امی کا ترجمہ بتائیے۔ مولانا ظفر علی خان نے شعر پڑھ دیا، وہ خود امی تھے مگر کونوں مکاں کے اسرار، وہ خود امی تھے مگر کونوں مکاں کے اسرار، حکماء سیکھ گئے ان کے دبستانوں سے۔ جب امی کہا جائے عام بندے کو تو ترجمہ ہوگا ان پڑھ، اور جب امی کہا جائے نبی کو ترجمہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کسی سے کچھ نہ پڑھنے والا، جس کی شاگردی کا ڈائریکٹ تعلق رب لم یزل کے ساتھ ہو، رب کائنات کے ساتھ ہو، درمیان میں کوئی استاد نہ ہو، کوئی پیشوا نہ ہو، کوئی مقتدا نہ ہو، کوئی نبی رسول نہ ہو، براہ راست اللہ کے علوم کے جلوے جس کے دماغ میں منتقل ہوتے رہیں اس کو کہتے ہیں نبی امی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ امی نبی آیا امیوں میں، توجہ ہے، امی نبی آیا امیوں میں۔ جب امی کہا جائے گا لوگوں کو تو ترجمہ، اور جب امی کہا جائے گا نبی کو تو ترجمہ، اور بالکل ایسی ہی جب بشر کہا جائے گا آپ کو تو ترجمہ، اور جب بشر کہا جائے گا نبی کو تو ان کی شان بشریت، اور جب نور کہا جائے گا جبریل کو تو ان کی نورانیت، اور جب نور کہا جائے گا نبی کو تو ان کی شان نورانیت، اور جب نبی کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی نبوت کا رنگ، اور جب نبی کہا جائے گا ان کو تو ان کی نبوت کا رنگ، اور ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا آنا جانا، ان کا جہاد کرنا، ان کا نمازیں پڑھنا، کائنات کے ہر مومن سے نہیں، ہر نبی سے افضل، ہر نبی سے اعلیٰ، ہر نبی سے برتر، ہر نبی سے اشنا، ہر نبی سے اجلا، بلکہ یوں کہیے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خالق کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے اگر کسی کا ذکر جچتا ہے تو وہ ذکر محمد الرسول اللہ ہے۔ کہہ دیجئے صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی گہرائیوں سے پڑھیے صلی اللہ۔ درود شریف پڑھ کے منہ میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ من میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں؟
چہرے پہ شادابی آتی ہے کہ نہیں؟ طبیعت کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں؟ غم دور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں غم دور نہ ہو؟ من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو دور سے درود پڑے گا 70,000 فرشتے میرے امتی کا درود ہاتھوں پہ سجا کے میرے روزے میں پہنچا دیں گے، اور جو میرے روزے پہ آ کے پڑے گا میں نبوت کے کانوں سے سنوں گا بھی، نبوت کے لبوں سے درود پڑھنے والے کو جواب بھی دوں گا۔ کہہ دیجئے صلی اللہ اور آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دل کی گہرائیوں سے پڑھیے نا کہ یہاں سے لے کر وہ شہداء مسجد تک جتنے مردے ہیں درود کی برکت سے سارے زندہ ہو جائیں۔ صلی اللہ اور آواز سے صلی اللہ۔ کائنات کے رب نے اپنی 4 صفتیں بیان فرمائی، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اب آ رہا ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر رسول میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے بھی 4 فریضے بیان کیے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، نمبر 2 ویزکیہم، نمبر 3 یعلمہم الکتاب، نمبر 4 والحکمہ۔ اور عجیب بات، جب نبی کے جانشینوں کا ذکر آیا اللہ نے ان کے بھی 4 فریضے بیان کیے۔ الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ 4 کا عدد اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ اللہ نے اپنی 4 صفتیں بیان کرنے کے بعد اپنے پیارے نبی کے ذکر میں 4 فریضے بیان کیے، اور 4 فریضوں کے بیان میں سب سے پہلا فریضہ، پہلا کمال، نبی کا پہلا کام، نبی کی پہلی شان یہ بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی خاتم النبیین ہے، قیامت کی صبح تک ان کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو نتیجہ خود بخود نکل آیا۔ جن آیات کی یہ تلاوت کرتے ہیں نا، یہ آیات بھی قیامت کی صبح تک رہیں گی، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان میں کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کریم نے اتارا، جیسے جبریل امین کو دے کر بھیجا، جیسے پیغمبر کے سینے پر اترا، جیسے صحابہ کرام نے لکھا، جیسے اہل بیت نے مانا، اب وہی قرآن قیامت کی صبح تک امت پڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ نبی کا پہلا کام کیا ہے جی؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی اپنی قوم پر، اپنی امت پر تلاوت کر کے سناتا ہے۔ سارے دوست وعدہ کرو بیت السالکین میں آنے والے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانسوں تک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، وعدہ کرتے ہیں جی۔ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ با جماعت نماز۔ اس کے بعد دوسرا کام قرآن پاک کی تلاوت۔ جب سورج نکل آئے گا نا پھر اپنا انٹرنیٹ آن کریں گے۔ دل پہ گئے اتسی کام بڑا مشکل ہے۔ صبح صبح کھلتا ہے ٹک ٹاک، صبح صبح کھلتا ہے فیس بک، صبح صبح کھلتا ہے واٹس ایپ، صبح صبح کھلتا ہے یوٹیوب۔ کہہ دو نہیں، آج بیت السالکین کے جلسہ میں عزم کر کے جائیں گے، موبائل کھلے گا طلوع آفتاب کے بعد، کھلے گا، صحیح گزارا نہیں ہے، موبائل کھلے گا طلوع آفتاب کے بعد۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ فرض نماز جماعت کے ساتھ، وعدہ کرتے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، 1 پارہ، آدھ پارہ، 1 پاؤ، 1 سورت، تھوڑی تلاوت کریں گے لیکن روز کریں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سارے دوست عزم کرتے ہیں، کیوں؟ یہ نبی کا کام ہے۔ اور تبلیغی جماعت والے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ نبیوں والا کام ہم نے کرنا ہے، نبیوں والا کام ہم نے کرنا ہے۔ بیت السالکین میں آئے سارے دوست، آج یہ عزم ساتھ ساتھ کریں، انشاءاللہ نبی کی محبت کے نیچے نفرتوں کو ختم کر دیں گے، اختلافات کو ختم کر دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ معاف کرنا ہے وہ پشاور والے خان صاحب کی طرح نہیں۔ یہ رفیع اللہ خان صاحب کو دیکھ کر مجھے لطیفہ یاد آ گیا۔ پشاور کے خان صاحب آ گئے پنجاب میں، پنجابی نے کہا خان صاحب اگر ہم آپ کو برا بھلا کہیں آپ ہمیں معاف کر دیں گے نا؟ خان صاحب نے کہا معاف تو اللہ کرے گا، البتہ ہم آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دیں گے۔
کیسی بات ہے، حاضر جوابی تو ہے نا جی. معاف تو اللہ کرے گا، البتہ ہم آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا. کہو نہیں اللہ کے پاس ہم نے نہیں پہنچانا. جس نے زندگی دی لینے کا حقدار بھی وہی ہے. کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کی زندگی پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کی اولاد پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. کیوں؟ پیغمبر کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. تلاوت کرنے والے جانیں بچاتے ہیں، پامال نہیں کرتے. تلاوت کرنے والے عزتیں بچاتے ہیں، اجاڑتے نہیں. تلاوت کرنے والے مالوں کی رکھوالی کرتے ہیں، برباد نہیں کرتے. سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا جی؟ دن میں ہم نے 3 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. 3 نمازیں ہیں نا جی، ہے جی. تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ دیکھو 5 کا عدد بھی آ گیا، اگرچہ ہمارے خون کا گروپ 4 کے ساتھ ملتا ہے. کتابا موقوتا، اللہ کریم نے ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض کی ہے. پتہ چلا جو مقررہ وقتوں میں نماز نہیں پڑھتا وہ باقی تو سب کچھ ہے، مومن نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو کہہ دو انشاءاللہ فجر پڑھیں گے، فجر کے ٹائم زور پڑھیں گے، زور کے ٹائم عصر پڑھیں گے، عصر کے ٹائم مغرب پڑھیں گے، مغرب کے ٹائم عشاء پڑھیں گے، عشاء کے ٹائم جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ پکا پنجتنی بن جائے گا. کہو انشاءاللہ تلاوت کریں گے قرآن پاک کی. وعدہ کرتے ہو جی؟ میں ذرا سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں، ایک فوتگی ہو گئی ہے اور ہمیں وہاں پہنچ رہے ہیں. نبی کا دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تزکیہ کرتے ہیں، نبی پاک کرتے ہیں. کیسے پاک کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیے. ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو لوگ کفر کی حالت میں نبی کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے اور نبی نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، اللہ نے ان کا دل صاف کر دیا، اللہ نے ان کا من صاف کر دیا، اللہ نے ان کا دماغ بھی صاف کر دیا. صدیق اکبر ہو تو، علی المرتضیٰ ہو تو، سیدہ زینب ہو تو، سیدہ فاطمہ ہو تو، سیدہ خدیجہ ہو تو، سیدہ عائشہ ہو تو، جو نبی کی صحبت میں آتے گئے دھلتے گئے، نبوت کا رنگ ان کے اوپر چڑھتا گیا. اللہ کریم نے ان کو اتنا محبوب بنا دیا، جس طرح مولانا رشیدی صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے، اتنے محبوب بن گئے اور نبوت کے رنگ میں کچھ ایسے رنگے گئے کہ پروردگار عالم نے دنیا کی زندگی میں اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا. صحابہ وہ ہیں جن پہ اللہ راضی ہے، جن پہ اللہ راضی ہے ان پر ایمان والے بھی راضی ہیں. ایمان والے ان کا ادب کرتے ہیں، ایمان والے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان والے ان کی توقیر کرتے ہیں اور اسی توقیر پر اپنی زندگی باقی رکھ کے سلامتی کے ساتھ اپنا ایمان لے جائیں گے. نبی پاک کرتے، جو نبی کی صحبت میں آیا وہ پاک ہو گیا. اور دوستو پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. جس کو نبی پاک کر دے وہ کسی کی خلافت کا حق چھین سکتا نہیں. جس کو نبی پاک کر دے وہ نبی کی بیٹی کا باغ فتح چھین سکتا نہیں. پتہ چلا یہ ساری عجم کی کہانیاں ہیں، عجم کے ڈھکوسلے ہیں. اللہ کریم نے جن لوگوں کو پاک کیا تھا وہ قیامت کی صبح تک پاک رہیں گے انشاءاللہ. نبی کے کتنے کام ہو گئے جی؟ 2. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جس قرآن کی نبی تلاوت کرتے ہیں اسی قرآن کی تفسیر بھی سکھاتے ہیں، اسی قرآن کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں، اسی قرآن کی شرح بھی کرتے ہیں. شرح قرآن کی سب سے پہلے کون کرتی ہے؟ نبی کی زبان. نبی کی زبان سے براہ راست فیض کس نے لیا؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کو مانتے کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. پتہ چلا ہم صحابہ کو مان کے نبی کے در پہ پہنچتے ہیں، نبی کے در پہ جا کے خدا کی توحید کو مانتے ہیں. جو صحابہ کو مان لے وہ تاجدار ختم نبوت کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو نبی کی چوکھٹ پہ پہنچ جائے اس کے لیے اپنے رب کو سجدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. نبی کے کتنے کام ہو گئے؟ 3. نمبر 4 والحکمہ. پچھلی آیت پہ غور فرمائیے، اللہ نے اپنا چوتھا نام کون سا بیان کیا؟ الحکیم. اور نبی کا چوتھا فریضہ بھی حکمہ.
کیا مطلب؟ اللہ کریم کے خزانوں میں جتنی حکمتیں ہیں اللہ نے وہ ساری کی ساری حکمتیں عطا کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب آگے چلیے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلا رتبہ ہے توحید کا، اگلا رتبہ ہے ختم رسالت کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو گواہیوں کا نام ہے، اللہ کی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ، نبی کی ختم رسالت کی گواہی محمد الرسول اللہ۔ اب اگلی بات سنیے، بات مکمل ہو جائے، ہماری آج کی حاضری اور کورس بیت السالکین کا مکمل ہو جائے۔ جو نبی کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے، صحبت یافتگان رسالت میں سے 4 ایسے ہیں جو نبی کے سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ کتنے جی ہیں؟ سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ مقام والے، مگر جس طرح فرشتے سارے افضل ہیں، مگر 4 ان میں سے سب سے اعلیٰ انبیاء کل کے کل شان والے، مگر 4 اولو العزم نبی سب سے زیادہ شان والے، آسمانی کتابیں صحیفے ساری عظمت والے، پر 4 کتابیں سب سے افضل، بالکل ایسی ہی نبی کے صحابہ 1.25 لاکھ ہوں، 1.5 لاکھ ہوں یا 2.25 لاکھ ہوں، صحابہ کی تعداد جتنی بھی بڑھ جائے افضل 4 ہیں۔ کتنے جی؟ 4۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، صدیق عمر ہے سمع و بصر، عثمان علی ہے قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت 4 سے۔ اب 4 کا ذکر آ رہا ہے، 4 کا الذین امکناکم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے جانشین بنیں گے وہ ہوں گے مہاجرین۔ کون ہوں گے جی؟ مہاجر کون ہوتا ہے؟ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ جائے، یہ 4 نبی کے جانشین مہاجرین ہیں۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، 4 مہاجرین ہیں۔ اللہ نے ان 4 کی بھی 4 صفتیں بیان کی، اپنے صفتیں بھی 4، نبی کے فریضے بھی 4 یاروں کے فریضے بھی 4۔ اقام الصلاۃ، نبی کے 4 یاروں کو جب حکومت ملے گی نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکاتیں دیتے رہیں گے، امروا بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کریں گے، نمبر 4 نہو عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے، کہو انشاءاللہ 4 کی اتباع کریں گے، 4 فریضوں کی اتباع کریں گے، 4 کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ 4 اللہ کی صفتیں، ان کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ نبی کی 4 ذمہ داریاں وہ نظر کہاں آتی ہیں؟ صحابہ کے 4 کمالات یہ نظر کہاں آتے ہیں؟ نمبر 1 مسجد، نمبر 2 مدرسہ، نمبر 3 خانقاہ، نمبر 4 مومن کا گھر۔ 4 سے بات شروع ہوئی، 4 پہ ختم ہو گئی۔ اللہ کی صفتیں، نبی کی ذمہ داریاں، 4 یاروں کے فریضے، ان کے جلووں کا سب سے پہلا مرکز ہے مسجد۔ کہو انشاءاللہ مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے۔ دوسرا تعلق جہاں یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ ہے مدرسہ، جہاں نبی کی شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، علوم خاتمہ و مخدومہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ خانقاہ۔ خانقاہ کون سی جگہ؟ جہاں اجڑے لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے آباد کیے جاتے ہیں۔ کہو مسجد سے بھی تعلق رکھیں گے، مدرسہ سے بھی، خانقاہ سے بھی۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کے یہ رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ اجنبی نام تو نہیں، خوبصورت نام ہے، میری زبان سے نکلا اور آپ کے چہروں پہ نکھار آ گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے، فریضہ حج سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت مکہ مکرمہ میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ طیبہ میں 1 نماز کا ثواب
50,000 نمازوں کے برابر ہے. آپ لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کے 50,000 نمازوں والی جگہ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت لاہوری کا جواب سنیے. فرمایا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہاں پڑھو گے تو ایک نماز کے بدلے میں لاکھ نمازوں کا ثواب، یہ مسئلہ بتایا کس نے؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے. ہو جہاں ایک نماز پڑھیں گے تو بدلہ ملے گا لاکھ نمازوں کا، یہ مسئلہ بتایا کس نے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے، مولانا نذیر حسین دہلوی نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ نہیں، یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال نے، فخر موجودات نے، منبع فیوزات نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا جس نبی نے مجھے اتنا اعلیٰ مسئلہ بتایا، میں مدینہ طیبہ جا کے اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں؟ نبی کا شکریہ کیا ہے؟ نبی کے در پہ جا کے صلاۃ و سلام پیش کرنا. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. کہو انشاءاللہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، اور صلاۃ و سلام بھی کثرت سے پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ، اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے. لگ گئی نا بریک؟ اذان سے پہلے نہیں پڑھیں گے، بات کھل گئی نا. آپ صلاۃ و سلام کے منکر نہیں، صلاۃ و سلام کا کوئی مسلمان منکر نہیں، اور جو منکر ہو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم نے پڑھنا وہاں ہے جہاں نبی کا حکم ہوگا. کیا خیال ہے؟ جہاں نبی کا حکم ہوگا. آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم. نماز کا آغاز یہی سے ہوتا ہے. آپ نے نماز کی نیت کی، ہاتھ باندھ لیے اور آپ نے نماز شروع کر دی صلاۃ و سلام سے. کوئی مسلمان مانے گا؟ اگر ساتھ والا کہے یہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے، یہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں صلاۃ و سلام کا منکر نہیں، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کی جگہ نہیں، یہ پڑھنے کی جگہ نہیں. ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھیے، وہاں نہ پڑھیے جہاں نہ پڑھنے کا حکم ہے. ہر وقت اپنی زبان کو صلاۃ و سلام سے تر رکھیے. فریضہ ہو صلاۃ و سلام کا، فریضہ ہو 5 نمازوں کا، فریضہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کا، فریضہ ہو اچھائیوں کے حکم کرنے کا، اور فریضہ ہو برائیوں سے روکنے کا. مدرسے 4 ہیں بھائی. کتنے؟ مسجد نمبر 2، مدرسہ نمبر 3، خانقاہ نمبر 4، مومن کا گھر. اب دیکھیے درمیان میں کوئی امام باڑا نہیں، یہ مسجد سے بات شروع ہو رہی ہے. مدرسہ آ گیا، خانقاہ آ گئی، مومن کا گھر آ گیا. آپ کو جو کچھ ملے گا مسجد سے ملے گا. جو کچھ سمجھیں گے مدرسہ میں سمجھیں گے، سمجھے ہوئے پہ عمل کریں گے خانقاہ میں کریں گے، خانقاہ میں عمل کر کے گھر والوں کو بیدار کر دیں گے. کہو انشاءاللہ یہ چاروں کام کریں گے. ہمارے مخدوم حضرت مولانا میاں عبد الوحید صاحب اشرفی دامت برکاتہم نے اس علاقہ کے اندر اس مسجد میں بیت السالکین خانقاہ کا آغاز کیا. کہو انشاءاللہ اس خانقاہ سے فائدہ اٹھائیں گے، اس خانقاہ سے فائدہ اٹھائیں گے. اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے قریب کریں گے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچائیں گے. اس گئے گزرے دور میں جو بندہ اپنے آپ کو فرقہ بندی سے بچا لے، فتنہ بازی سے بچانا چاہتا ہے، اس کا واحد طریقہ یہی ہے اپنے آپ کو خانقاہی نظام سے جوڑ لے. کہو انشاءاللہ اس نظم سے جڑے رہیں گے، ہر لحاظ سے جڑے رہیں گے، دامے درمے قدمے سخنے. اس لیے میں نے شروع میں گفتگو کرنے سے پہلے دعا مانگی تھی اور آپ سے آمین کہلوائی تھی. اسی دعا پر ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ اس بیت السالکین میں آنے والے تمام بھائیوں کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دے، حوض کوثر پہ جمع کر دے، جنت الفردوس میں جمع کر دے. اللہ ہم سب کو با عمل بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.